بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے معاملہ عیسیٰ بن مریم کا، قول الحق کے، بات سچی، الذی فیہ، وہ جو بیچ اس کے، یمترون، یہ شک کرتے ہیں، ما کان للہ، نہیں ہے شان اللہ کی، ان یتخذ من ولد، یہ کہ بنا لے وہ کوئی اولاد، سبحانہ، پاک ہے وہ اولاد سے، اذا قضا امرا، جب ارادہ کرتا ہے کسی امر کا، فإنما یقول لہ، پس سوائے اس کے نہیں کہتا ہے اس کو، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، وإن اللہ ربی وربکم، اور بے شک اللہ رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا، فاعبدوہ، پس اسی ہی کی عبادتیں کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راہ سیدھا، فاختلف الاحزاب من بینہم، پس اختلاف کیا جماعتوں نے اپنے درمیان، فویل، پس بربادی ہے، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہد یوم عظیم، حاضری دن بڑے سے، اسمع بہم، کیا بڑے سننے والے ہوں گے، وابصر، اور کیا بڑے دیکھنے والے ہوں گے، یوم یاتوننا، جس دن کے آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن ظالم، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی صاف کے ہیں، وانذرہم، اور ڈرا تو ان کو، یوم الحسرہ، دن حسرت سے، اذ قضی الامر، جب کہ آخری فیصلہ کر دیا جائے گا معاملہ کا، وہم فی غفلۃ، اور وہ لوگ بیچ غفلت کے ہیں، وہم لا یؤمنون، اور وہ نہیں ایمان لاتے، انا نحن، بے شک ہم ہی، نارثو، وارث ہوں گے، الارض، زمین کے، ومن علیہا، اور ان لوگوں کے جو اوپر اس کے ہیں، وإلینا یرجعون، اور طرف ہمارے پھیرے جائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا، پھر اس کے ساتھ حضرت مریم کا عجز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور پھر حضرت عیسیٰ کا وہ کلام جو خارق عادت زبان عیسیٰ پر صادر کروایا گیا، جس میں یہود نصارہ کا رد موجود تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ کے بعض اوصاف ذکر کیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ حضرت مریم بھی مجبور ہیں، عاجز ہیں، وہ بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں، اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کے جو اوصاف ذکر کیے گئے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ یہ بیان کرنے کے ساتھ ایک جو اہم حوالہ ہے وہ رات کے سبق میں رہ گیا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، زکوٰۃ پر حوالہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وصیت کی نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ تو اس زکوٰۃ پہ آپ کے پاس حاشیہ ہوگا شرح شفا کا، فرماتے ہیں کہ انہ لا زکوٰۃ علی الانبیاء، انبیاء کرام پہ زکوٰۃ مالی نہیں ہوتی، لأن اللہ تعالی نزہہم عن الدنیا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا کی میل کچیل سے دور رکھا ہوا ہے، اس لیے بلذا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی مال میں وراثت بھی جاری نہیں ہوتی، اور دوسری یہ بھی وجہ ہے کہ زکوٰۃ تطہیر ہے اور انبیاء کا جو کسب ہے وہ طاہر ہے، اسے تطہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عنایت القاضی کا حوالہ ہے، بیضاوی کا حاشیہ۔ تو حاصل کیا نکلا، یہ اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ تو جہاں پھر اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، تو زکوٰۃ کا کیا معنی ہوگا؟ آپ کے پاس نیچے لکھا ہے مدارک کا حوالہ، تطہیر البدن، زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ پاکیزگی بدن کی، پاکیزگی بدن کی، یہ ذہن میں رہے۔ مرزا قادیانی نے اسی پر اشکال کیا کہ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں، تو جب کہ حضرت عیسیٰ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، تو آسمانوں پہ زکوٰۃ کس کو دیتی ہیں؟ آسمانوں پہ اگر زندہ ہیں تو آسمانوں پہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ تو جواب تو میں نے دے دیا کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ تطہیر البدن، نہ کہ مالی زکوٰۃ۔ اگر کوئی کہے مالی زکوٰۃ تو قادیانی سے سوال ہے کہ آسمانوں پہ حضرت عیسیٰ کا صاحب نصاب نہ تو ثابت کر دے تو زکوٰۃ دینے والے مولوی وہاں پر ہم پہنچا دیتی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کا وہاں پر زکوٰۃ کا نصاب بھی تو کوئی ہونا چاہیے، اتنا مال وہ قادیانی کے ذمہ ہے، وہ ثابت کرے، انشاءاللہ مدارس والے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ایسی گپ ہے مرزا قادیانی کی، اس بیچارے کے پاس دلیل کوئی نہیں، اور صرف دھکا اسٹارٹ کام ہے۔ اب دیکھو ذالک عیسی ابن مریم، ذالک یہ المذکور جو اوپر آپ نے سن لیا، یہ معاملہ ہے عیسیٰ بیٹے مریم کا۔ پھر آ گیا عیسیٰ بیٹا مریم کا، اوپر تھا برم بے والدتی، یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت من غیر اب، بغیر باپ کے ہے۔ رات کے سبق میں مفصل گزرا کہ بعض بدبخت گمراہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ولادت بلا اب نہیں مانتے، اور وہ خواہ اب ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ جہاں دیکھیں ذالک عیسی ابن مریم، آپ کے پاس عبارت ہے تعریف الطرفین، ان تعریف الطرفین مطلقاً یفید الحصر،
یہ ضابطہ ہے طرفین یعنی مسند اور مسند الیہ. مسند الیہ کی معرفہ ہونا یہ یفید الحصر، یہ فائدہ دیتا ہے حصر کا. تو معنی یہ ہوگا کہ صرف یہ معاملہ ہے عیسیٰ بیٹے مریم کا، وہ معاملہ نہیں جو عیسائی ابن اللہ کہہ رہے ہیں یا ثالث و ثلاثہ کہہ رہے ہیں، یا عیسائی کہہ رہے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ عیسائیوں میں اتر پڑا عیسیٰ ہو کر. تو جیسے اس امت کے کلمہ گو شیاطین نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. تو حصر کا معنی سمجھے؟ حصر کا معنی ذالک عیسی ابن مریم، یہی ہے معاملہ عیسیٰ بن مریم کا کہ جب یہ معاملہ آ گیا جن کی ولادت ہوئی اور وہ خود کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ متصرف کیسے بن گئے؟ تو یہ اس پر حاشیہ ہے آپ کے پاس، یہ آگے اگلے صفحہ پر ذالک مبتدا عیسیٰ خبرہ اور ابن مریم اس کی صفت ہے، یا خبر ثان دوسری خبر ہے، اور معنی یہ ہے ذالک الذی قال انی عبد اللہ، ذالک الذی قال انی کذا بکذا، یعنی عبد اللہ جس نے پہلے دن ہی کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں عبد اللہ. پس یہی عیسیٰ ہے، لا کما قالت النصارى، نہ وہ کہ عیسائی کہتے ہیں انہ الہ او ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ الہ یا ابن اللہ ہیں. یہ مدارک کا حوالہ ہے، مل گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ مدارک کا حوالہ، اس کو یاد رکھو. قول الحق، قول الحق قول مصدر ہے، اس سے پہلے فعل مقدر ہے. اقول قول الحق، اور قول کی جو اضافت ہے حق کی طرف یہ ہے اضافت بیانیہ. اقول الحق، اقول قول الحق، کہتا ہوں حق، الذی فیہ، وہ جس میں یہ یمترون. یمترون کا معنی تھوڑا سا شک سے اخذ سے، امتراء اور ممارات اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں لڑائی شڑائی بھی ہو. یا اس لیے یمترون کا معنی لکھا ہے یتنازعون. یتنازعون سمجھ گئے؟ تنازع، یتنازعون لانجا شانجا. یتنازعون فی، جس میں یہ شک کرتے ہیں، عام ترجمہ یہی ہوتا ہے، لیکن شک سے اخذ ہے امتراء، شک سے اخذ سے امتراء. بولتے ہو شک سے اخذ سے امتراء. المریہ التردد فی الامر، مریہ کہتے ہیں کہ کسی کام میں تردد ہو اور وہ اخذ ہے شک سے، اور اس مریہ سے بنا ہے امتراء اور ممارات. اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا. شک والا معنی بھی ہے اور اصل معنی اس میں جھگڑنا اور منازعت والا معنی ہے. اس لیے بیضاوی کا حوالہ ہے یمترون یتنازعون، جھگڑتے ہیں اور اس میں رولا ڈالتی ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں شان اللہ کی، ما کان اللہ اوپر لکھا ہے ما ینبغی للہ،
ما ینبغی للہ، یہ مدارک ہے، اس کا معنی کہ نہیں شان اللہ کی، نہیں لائق اللہ کے ان یتخذ من ولد، یہ کہ بنا لے کوئی نائب، من ولد کا معنی کوئی نائب، ولد کا معنی بتا چکا ہوں، من ولد نائب متصرف، اور اس پر مکمل بات ہو چکی ہے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ بیٹا بنانے سے اور متصرف یعنی کسی کو اختیارات عطا کرنے سے، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ اذا قضا امرن، اس کی تو شان یہ ہے، اذا قضا امرن اس کی تو شان یہ ہے جب فیصلہ کرے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، پس سوائے اس کے نہیں کہتا ہے وہ اس کام کو، کن فیکون، ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کن فیکون یہ کنایا ہے سرعت اتیان سے، اس پر پوری بات ہو گئی کہ اللہ تعالی جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں تو وہ اس کا تصرف ما فوق الاسباب ہے، اس لیے اس کو اسباب جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسبب الاسباب یعنی جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، یہ اس سے کنایتاً یہی مراد ہے۔ اس معنی پہ کون لفظ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون، یہ لفظ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، جو اب میرا خیال ہے سورہ بقرہ بہت پیچھے رہ گئی ہے اس لیے پھر اوپر دیکھ رہے ہیں، یا اس وقت موجود نہیں تھے۔ ہاں تو پوری بات ہو گئی، کس کس نے بات سنی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے، کون فیکون کی، ماشاء اللہ پڑھے، اور جس نے نہیں سنی وہ ہاتھ کھڑا کرے، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، آئندہ سال انشاءاللہ۔ اذا قضا امرن، اور دوسرا معنی جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، اب جو عام معروف معنی ہے اس پہ سوال ہے کہ جب چیز موجود ہی نہیں ہوتی تو کون کا خطاب کس کو ہوتا ہے؟ منطقی فلسفیوں والا تو معدوم کو خطاب، وہ چیز ہے ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں معدوم تم ہو، وہ چیز جو ہے وہ اس کے علم میں موجود ہے، اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کون فیکون، یہاں پر ایک تھوڑا سا ناوی اشکال ہے کہ جواب امر مجزوم ہوتا ہے، کون امر ہے، فیکون مرفوع ہے، کیا ہونا چاہیے مجزوم، کہ جواب امر کیا ہوتا ہے مجزوم۔ جواب یہ ہے کہ ضابطہ صحیح ہے لیکن جواب امر مجزوم تب ہوتا ہے کہ مفرد ہو، یہ پوری عبارت ہے کون فہوبا یکون، کون فہوبا یکون، یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے جملہ وہ اس کو وہ مبنی کے حکم میں ہے، وہاں پر کوئی جزم شزم نہیں، کن فیکون